بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنی پہچان کو، اپنی نیکی و بزرگی کو پردے خفا میں رکھتے ہیں۔ دیکھنے والے، ملنے والے ان کو عام آدمی تصور کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد عمران مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً، جو ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں محمود پور تیوائی، جو سید مزرعہ کے نام سے مشہور ہے، کے اندر رہتے تھے۔ حضرت والا نے اپنی پوری زندگی رضا الہی، فکر آخرت اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ کو قرآن کریم سے والہانہ عشق تھا، دین متین سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ چنانچہ حضرت والا خود بھی زندگی کے آخری سانس تک قرآن کریم سے اور دین متین سے وابستہ رہے، اور اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ وابستہ رکھا اور اس کی فکر فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اولاد کو مدرسوں کے اندر ہی پڑھایا لکھایا ہے۔ حضرت والا کے یہاں کل 7 بیٹے اور الحمدللہ ساتوں کے ساتوں حافظ قرآن ہیں۔ مزید برآں ان میں سے 4 بیٹے عالم دین ہیں۔ ان 4 میں سے 3 بیٹوں کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے فراغت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بیٹوں کے علاوہ 10 پوتے بھی ہیں۔ 4 پوتے تو کم سینی میں ہیں، لیکن 6 پوتے الحمدللہ ان کے حافظ قرآن ہیں۔ ان 6 پوتوں میں سے بھی 2 پوتے عالم دین ہیں، اور ان میں سے بھی 1 پوتے کو دارالعلوم دیوبند سے فراغت کا شرف حاصل ہوا۔ اور اگر نواسوں کی بات کریں تو الحمدللہ 7 نواسے اور ساتوں کے ساتوں حافظ قرآن ہیں، اور ان میں سے 2 نواسے الحمدللہ، بلکہ 3 نواسے عالم دین ہیں، اور ان میں سے 2 نواسوں کو دارالعلوم دیوبند سے ہی فراغت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آخر ان کی نسل میں علم دین کیسے جاری و ساری ہے، اسی تعلق سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی اولاد کو علم دین سکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت والا کے اندر ویسے تو بہت ساری صفات تھی، اور حضرت کی سوانح بھی بڑی طویل ہے، جس کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے، لیکن خصوصی طور پر نسل کے اندر علم دین کیسے جاری ہوا، اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں سے خصوصی طور پر چند باتیں آپ حضرات کو عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت والا کو فکر آخرت اور دین سے محبت اور قرآن کریم سے عشق بے پناہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین متین سکھانے کے لیے ہی مدرسوں کے حوالے کیا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ 7 بیٹے ہیں اور ساتوں کے ساتوں مدرسے میں ہیں، کسی ایک آدھ بیٹے کو آپ ڈاکٹر، انجینئر یا دوسری لائن میں ڈال کر اور کچھ بھی ان کو بنا سکتے تھے۔ تو حضرت والا نے فوراً جواب دیا
کہ اگر اس ایک بیٹے نے ہی آخرت میں میرا گریبان پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ فکر آخرت کا اور دین سے محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک تو یہ وجہ ہے نسل کے اندر دین کی زندہ رہنے کی، اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت والا نے ہمیشہ اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلایا۔ آپ پیشے سے حکیم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جلد سازی کا کام اسی لیے کیا کرتے تھے تاکہ ہاتھ کی گاڑھی کمائی سے ہی جو پیور حلال کمائی ہے اپنے بچوں کو پڑھایا اور لکھایا جائے۔ چنانچہ عقل حلال کی برکت سے بھی نسل کے اندر علم دین زندہ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بے پناہ دعائیں فرمایا کرتے تھے اور تہجد کے پابند تھے۔ زندگی کے اندر کبھی تہجد کا ناغہ نہیں کیا۔ اس وقت تہجد کے ساتھ ساتھ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر ان کی اولاد کسی وجہ سے مدرسے سے بھاگ آئی تو کبھی بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ حوصلہ شکنی فرمائی اور بر وقت ہی ان کو واپس مدرسے میں لوٹایا گیا، گھر نہیں بٹھایا گیا۔ یعنی اپنی اولاد کے تعلق سے بڑے چاق و چوبند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ان کی نسل کے اندر دین زندہ ہے۔ لہٰذا جو والدین بھی اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو وہ ان باتوں کے اوپر عمل کریں، اپنے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کریں، علم دین سے بے پناہ محبت کریں، نیز حلال لقمہ کمائیں اور حلال لقمے سے اپنے بچوں کی پرورش کریں، تہجد کے پابند بنیں، قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ فرمائیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، نیز ان کو مدرسوں کی لائن میں ڈال کر پھر ان کی نگرانی فرمائیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے گھر آ بھی جائیں تو ان کو فوراً مدرسہ واپس کریں۔ انشاءاللہ ان صفات کے اوپر اگر عمل کریں گے تو نسلوں کے اندر دین زندہ ہوگا اور نسل عالم دین بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت کے سبھی نونہالوں کے اندر علم دین کو زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔